بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَوْ قَالَ ابْتَعْتُهُ مِنْ زَيْدٍ أي قال المدعي اشتريته من زيد وقال ذو اليد أودعنيه هو سقطت الخصومة بلا حجة إلا إذا برهن المدعي أن زيدا وكله بقبضه، فإن المدعي إذا قال إنه اشتراه من زيد فقد أقر أنه وصل إلى ذي اليد من جهته، فلا يكون يده يد خصومة إلا إذا أثبت الوكالة بقبضه. هذه المسائل تسمى مخمسة كتاب الدعوى لأنها 5 صور، وهي الإيداع والإعارة والرهن والغصب والإجارة، وأيضا فيها 5 أقوال. فعند ابن شبرمة رحمه الله لا تندفع الخصومة، وعند ابن أبي ليلى تندفع بلا بينة، وعند أبي يوسف رحمه الله إن كان ذو اليد رجلا صالحا يندفع الخصومة إلا إذا كان معروفا بالحيل لإمكان أن يدفع ما في يده إلى من يغيب عن البلد ويقول له أودعه عندي بحضرة الشهود كي لا يمكن لأحد الدعوى علي. وعند محمد رحمه الله لا تندفع الخصومة إذا قالوا نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه. وعند أبي حنيفة رحمه الله تندفع الخصومة بالبينة كما ذكرنا. یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر جو پہلا مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر فریقین اس بات پر متفق ہوں کہ یہ چیز کسی تیسرے آدمی کی، غائب آدمی کی، جو مجلس میں حاضر نہیں ہے، اس کی ملک ہے، تو اس صورت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ مسئلے کی صورت دیکھیے، وَلَوْ قَالَ اگر کوئی شخص کہتا ہے ابتعتُهُ مِنْ زَيْدٍ کہ میں نے یہ چیز زید سے خریدی ہے، اے قال المدعی اشتریتہ من زید، مدعی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ چیز زید سے خریدی ہے، وقال ذو الید اور جس کا قبضہ ہے وہ کہتا ہے اودعنیہ ہوا، میرے پاس زید نے یہ بطور ودیعت رکھی ہے، یعنی اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ یہ چیز زید کی ہی ملک تھی یا ہے، چونکہ مدعی کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ملک تھی، میں نے اس سے خریدا ہے، اور ذوالید یہ کہہ رہا ہے، قابض یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسی کی ملک ہے، اس نے میرے پاس بطور امانت رکھوائی ہے۔ سقطت الخصومۃ بلا حجۃ، یہاں پر بغیر بینہ کے بھی یہ جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے گا، ناقابل اعتنا رہے گا، الا اذا برہن المدعی ان زیدا وکلہ بقبضہ، ہاں اگر مدعی کا دعویٰ یہ ہے کہ زید نے مجھے ان سے وصول کرنے کا وکیل بنایا ہے اور اس پر وہ بینہ قائم کر دیتا ہے، تو پھر زید کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو یہ چیز دلوا دی جائے گی۔ خلاصہ کیا ہوا یا صورت کیا قائم ہوئی کہ اگر ایک شخص آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارے قبضے میں جو یہ گاڑی ہے یہ میں نے اس شخص سے یعنی زید سے خرید لی ہے، اور وہ شخص جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے پاس اس شخص نے یعنی زید نے امانت رکھوائی ہوئی ہے، اب اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ یہ زید کی ملک تھی یا ہے، یعنی یہ تو دونوں اس بات پہ راضی ہیں، دونوں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر بغیر کسی بینہ قائم کیے ہوئے یہ خصومت ساقط ہو جائے گی، اور مدعی کا دعویٰ بھی ناقابل قبول ہوگا اور اس کی بینہ کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر مدعی نے آگے یہ دعویٰ کیا کہ تمہارے پاس جو گاڑی ہے یہ زید کی ہے اور زید نے مجھے وکیل بنایا ہے کہ میں تم سے وصول کروں، اور اس پر بینہ قائم کر دیتا ہے، اس صورت کے اندر وہ قابض سے وصول کر لے گا۔ فإن المدعی اذا قال، اس لیے کہ مدعی نے جب کہا انہ اشتراہ من زید کہ اس نے یہ چیز زید سے خریدی ہے، فقط اقر، تو اس نے اس بات کا اقرار کیا انہ وصل الی ذی الید من جہتہ کہ یہ چیز اس کے پاس یعنی قابض کے پاس زید کی جانب سے پہنچی ہے، فلا یکون یدہ ید خصومۃ، تو جب وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ چیز تمہارے پاس زید کی ہے، زید کی طرف سے پہنچی ہے، تو اب اس کو خصم نہیں بنا سکتا، فریق مخالف نہیں بنا سکتا، اس کا قبضہ خصومت نہیں ہے۔ ہاں الا اذا اثبت الوکالۃ بقبضہ، اگر وکیل بالقبض ہونا ثابت کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کی جو بینہ ہوگی اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ هذه المسائل تسمى مخمسة کتاب الدعوى، یہ جو مسائل ہیں ان کو مخمسة کتاب الدعوى کہا جاتا ہے۔ مخمس یہ خمسہ سے ہے، 5 سے ہے،
چونکہ اس میں 5 ہی صورتیں ہیں اور 5 ہی اقوال ہیں فقہا کے. آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آ رہا ہے، تو اسی نسبت سے اس کو مخمصۃ کتاب الدعوہ کہا جاتا ہے. 5 صورتیں دیکھیے، پھر اس میں 5 جو اقوال ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. ہم یہاں پر مختصر ہی اس کو پڑھیں گے، تفصیلات اور ائمہ کے دلائل اور ان کے اقوال کی تفصیلات یہ انشاءاللہ آپ مطولات میں آگے آنے والی کتابوں میں پڑھ لیں گے. لأنها 5 سور، اس کو مخمصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 5 صورتیں قائم ہوتی ہیں. الایداع والاعارۃ والرہن والغصب والاجارہ. ابتدائی عبارت کے اندر، ابتدائی باب کے اندر بھی یہ 5 صورتیں آئی تھیں. ودیعت، اعارہ یعنی عاریتاً، رہن، غصب اور اجارہ. ان 5 چیزوں سے یہ مسائل متعلق ہے، ان کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. وَأَيْضًا فِيهِ 5 أقوال، اور ان کے متعلق جو اقوال ہیں وہ بھی 5 ہی ہیں، یعنی فقہا کی 5 آراء اس کے متعلق ہیں. فَعِنْدَ ابن شبرمہ لا تندفع الخصومہ. ابن شبرمہ یہ 2ری صدی کے فقیہ ہیں، 144 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. ان کا اس مسئلے کی بابت یہ کہنا ہے لا تندفع الخصومۃ، کہ یہ خصومت ساقط نہیں ہو سکتی. وعند ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ، یہ بھی 2ری صدی کے فقیہ ہیں، 128 ہجری کی ان کی وفات ہے. ان کے نزدیک تندفع بلا بینۃ، بغیر بینہ کے بھی ان صورتوں کے اندر جو خصومت ہے وہ ساقط ہو جائے گی. تیسرا قول وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ قول پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ان کان ذو الید رجلا صالحا، اگر تو قابض آدمی نیک آدمی ہے. یندفع الخصومہ، خصومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ وہ جھگڑا نہیں کر سکتا، اس کو کیس کے اندر داخل نہیں کر سکتا. الا اذا كان معروفا بالحیل، ہاں اگر قابض شخص وہ حیلے بہانے چکر فراڈ کا مشہور ہے، اس کا یعنی ان کاموں میں مشہور ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو خصم بننا پڑے گا، اس کے ساتھ خصومت ہوگی. وجہ یہ ہے لامکان ان يدفع ما في يده الى من يغيب عن البلد، کہ وہ اپنے مال کو ایسے شخص کے حوالے کرے کہ جو اب شہر سے کہیں جانے والا ہے، جو یہاں موجود نہیں ہوگا. مثلا ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہے اور وہ شخص اس کو اپنا ہی مال دے اور کہے وَيَقُولُ لَهُ أَوْدِعْهُ عِنْدِي بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ، تم میرا یہ مال میرے پاس 2 گواہوں یا زائد گواہوں کی موجودگی میں بطور ودیعت رکھوا دینا. یعنی یہ کہنا کہ میں تمہارے پاس یہ بطور ودیعت رکھ رہا ہوں، حالانکہ مال میرا ہی ہے، اور وہ گواہوں سے اس چیز کو، ودیعت کو ثابت بھی کر رہا ہے، یعنی اس پر گواہ بھی بنا رہا ہے. کہ لا يمكن لأحد الدعوى علیہ، فائدہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے کہ تاکہ اس مال کے بارے میں کوئی دعویٰ نہ کر سکے میرے خلاف. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ زید کا موبائل یا زید کی گھڑی وہ ایک شخص کے پاس ہے، اس کے قبضے میں ہے. وہ ایک تیسرے آدمی کو جو ابھی شہر سے ملک سے جانے والا ہے اس کو بلا کے کہتا ہے کہ تم ایسے کرو کہ یہ گھڑی یا یہ موبائل کچھ گواہوں کے سامنے، کچھ گواہوں کی موجودگی میں میرے پاس بطور ودیعت رکھوا دو، تاکہ آئندہ جب کوئی دعویٰ کرے تو میرے پاس گواہ ہو کہ فلاں شخص نے جو شہر میں نہیں ہے میرے پاس اس کو ودیعت کے طور پر رکھا ہے، میرے سے کوئی چیز لے نہ سکے. تو اگر ایسے چکر فراڈ اور ہیلا بہانے کا کوئی شخص مشہور ہو، اس کی چیزیں مشہور ہو، تو اس کو خصم بنایا جائے گا، فریق بنایا جائے گا. چوتھا قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا. وعند محمد رحمہ اللہ لا تندفع الخصومة اذا قالوا نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خصومت اس موقع پر ختم نہیں ہوگی جب گواہ یہ کہے کہ ہم اس کے چہرے سے تو اس کو پہچانتے ہیں لیکن نام نسب سے اس کو نہیں پہچانتے. یہ بات بھی پہلے ہم کر چکے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک صرف چہرہ پہچاننا کافی نہیں ہے، بلکہ چہرے کے ساتھ ساتھ نام نسب کا پہچاننا بھی، اس کا بھی علم ہونا گواہوں کو ضروری ہے. اور 5واں قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تندفع الخصومۃ بالبینۃ کما ذکرنا، بینہ کے ذریعے خصومت ساقط ہو سکتی ہے، بغیر بینہ کے خصومت ساقط نہیں ہو سکتی. یعنی جو شخص کہتا ہے کہ یہ میرے پاس بطور ودیعت ہے، امانت ہے، بقیہ 3 چیزوں کا کہتا ہے، تو اس کو اپنی اس بات کو گواہی کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ فریق مخالف نہیں بنے گا، بصورت دیگر وہ فریق مخالف بنے گا. کما ذکرنا، تفصیلات پیچھے باب کے اندر گزر چکی ہیں. تو ہمارا یہ باب بھی مکمل ہو گیا. اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم باب دعوی الرجلین شروع کر رہے ہیں، یعنی ایسا باب جس کے اندر ایک سے زائد افراد کے دعویٰ کے مسائل کو ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس باب کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.